حمزہ صاحب، اب میں مقالہ خوانی کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں مشہور نقاد اور صحافی جناب حقائق القاسمی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ان کے مقالے کا عنوان ہے مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا اسلوب نگارش۔ السلام علیکم اراکین مجلس صدارت۔ میرا مقالہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ کا ہوگا اور وہ بھی بغیر ترتیب کے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا اسلوب نگارش میرے مقالے کا عنوان ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا نثری اسلوب علامہ شبلی نعمانی اور داغ کے اسالیب کا مرکب ہے۔ مولانا نے ماہنامہ مولانا نظرۃ المصنفین کے مجلہ برہان میں جگہ لکھا ہے کہ میرا اسلوب بنیادی طور پر سب سے زیادہ محنت کش شبلی اور داغ کا ہے، جنہیں میں نے بڑی اخلاص سے پڑھا اور ذہنی ثبوت حاصل کیا ہے۔ ان کے قول کی روشنی میں دیکھا جائے کہ شبلی کے اسلوب میں جو وضاحت، سادگی، سلاست اور جمالیاتی طرز ہے، اور داغ کی زبان میں جو سلاست، صفائی، رنگینی، شوخی، چلبلاہٹ، چٹخارا اور پیچیدہ ترکیبوں سے گریز ہے، جو خوش بیانی اور زبان کا حسن ہے، وہی عناصر کا مبیش مولانا اکبر آبادی کی اہمیت ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے ایک طرف جہاں شبلی کی علمی زبان سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، وہیں داغ کی عوامی زبان سے ان کا تعلق ہے۔ ان دونوں کو اسلوبی خصائص کے ساتھ تباین بھی ہے، جو ہے ادیب کی زبان اور اسلوب کا لازمہ ہوتا ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے اسلوب میں ان دونوں کو اسلوبی خصائص کی کتنے عناصر ہیں، اس کا تجزیہ بہت دشوار ہے۔ یہاں ایک سوال بڑا اہم ہے کہ مولانا کے لسانی اسلوب کی تشکیل میں کون سے عوامل کار فرما رہے ہیں، ان کے عہد اور ماحول پر ان کا کتنا اثر پڑا ہے، اور ثانوی زبانوں نے ان کے اسلوب کی تشکیل میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہاں تک ان کے عہد اور ماحول کا تعلق ہے تو مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے بقول ان کی تعمیر و تشکیل کے 2 مراحل ہیں۔ ایک مرحلے میں ان کا مکمل ماحول شعری تھا اور دوسرے میں علمی اور دینی۔ جہاں تک ان کے عہد کا تعلق ہے کہ جس زمانے میں ان کی کاوش و قداق کو اردو نسل کا ارتقائی عہد تھا اور ان کا تعلق جس معاشرت سے تھا، وہاں اسلامی اور انگریزی دونوں طرح کی تعلیم رائج تھی۔ انہوں نے عربی، فارسی اور انگریزی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ وہ کثیر اللسان برد تھے، اس لیے ان کے یہاں کثیر لسانی اسالیب کا اثر نظر آتا ہے۔ ان کی تحریر میں دیگر علماء کی طرح یہ وسعت اور خشکی نہیں، بلکہ شگفتگی اور برجستگی ہے، جمالیاتی کشش، صفائی، سادگی اور سلاست ہے، خطیبانہ رنگ و آہنگ بھی ہے، کہیں کہیں شان شکوہ اور بلند آہنگ بھی۔ مولانا سعید احمد آبادی نے جو اسلوب اختیار کیا وہ علم و ادب کا حسین امتزاج تھا۔ ان کی زبان علماء کی طرح ثقیل یا استر نہیں تھی، انہوں نے اپنے اسلوب میں جدالت کو قائم رکھا اور شگفتگی کو دی۔ ان کا ہر جملہ اپنی قوت کا احساس دلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کے یہاں دل نشیب کرایا ہے اور دل پذیر اظہار بیان، قاری کو کہیں بھی بوجھلیت کا احساس نہیں ہوتا۔ شبلی کی طرح سعید احمد اکبر آبادی کی نسل میں وہی جمالیاتی ضرورتوں اور پہلو کم ہے، ان کی نسل میں وہی حرکت و حرارت ہے جو شبلی کا اچھا ہے۔ ان کی زبان جامد اور منجمد نہیں اور نہ ہی خشک و بیجان، ہر لفظ قوت مظفر ہے، جس سے صرف لفظوں کو ہی زندگی نہیں ملتی بلکہ خیال و فکر کو بھی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ مولانا کی تحریروں میں آگہی کی روشنی کے ساتھ اظہار کی توانائی اور تابندگی ہے۔ مولانا صاحب اسلوب نہیں، صاحب اسالیب ہیں۔ مواد اور موضوع کی مناسبت سے ان کا اسلوب بھی بدلتا رہتا ہے۔ موضوع تاریخ ہو یا سوانح، علمیت کے ساتھ ساتھ ادبیت کی آمیزش ضرور رہتی ہے۔ سوانح میں عموماً اطلاعی اسلوب یا بیانی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ مولانا نے بھی سوانحی تصانیف میں اسی طرز کو اختیار کیا ہے۔ ان کے یہاں زبان کا تخلیقی اور جمالیاتی استعمال کے ساتھ ساتھ علمی اور اطلاعاتی استعمال بھی ملتا ہے۔ مولانا کی جتنی تصانیف ہے، فہم قرآن، وحی الہی، صدیق اکبر، عثمان ذوالنورین، اسلام میں غلامی کی حقیقت، مسلمانوں کا اردو زوال، یہ سب علمی مباحث و مسائل سے مختلف ہیں۔ ایسی علمی تصنیفات میں زبان کے تخلیقی استعمال کے بجائے تفصیلی استعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے مولانا نے اس میں تخلیقیت کے بجائے تفصیلیت پر زیادہ زور دیا ہے، اور ان کی لسانی مہارت کے ساتھ ساتھ تفصیلی مہارت بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے مروجہ لسانی شکلوں سے انحراف نہیں کیا ہے، ان کے جملوں کی لہجی ترکیب بالکل وہی ہے جو اردو نسل کا بنیادی اصول ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا طرز نگارش بہت خوب ہے، مگر وہ صاحب طرز نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے، ابوالکلام آزاد، شبلی اور محمد حسین آزاد کے اسلوب کی شناخت بالمزید کی جا سکتی ہے، مگر مولانا کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ان کا طرز یقیناً جدا گانا ہے، مگر ایسی انفرادیت نہیں ہے جو ان سے مختص ہو۔ ان کی تحریروں میں کئی اہم نسل نگاروں کے اثرات اور عناصر دیکھے جاتے ہیں۔ کہیں کہیں ان کا طرز تحریر مولانا ابوالکلام آزاد سے ملتا جلتا نظر آتا ہے، تو کہیں علامہ نیاز فتحپوری کے اسلوب کی۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، بچوں سے اسی طریقے میں چھوڑتا ہوں ایک خاص۔ اس عبارت پر مولانا ابوالکلام آزاد کے مبارک خاطی کا گمان ہوتا ہے، وہی انداز اردو اور فارسی کا، عربی اشعار کا ویسا ہی استعمال۔ اسی طرح گاندھی جی کے وفات پر لکھتے ہیں کہ علامہ نیاز فتحپوری کے اسلوب میں بہتے نظر آتے ہیں،
وہی ساختی متوازیت یعنی کنسٹرکشنل پیراللزم جو نیاز تکوری کا اصولی امتیاز ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اسی طرح متوازی ساختیاں ترتیب کی ہیں جسے بیان میں زور پیدا ہو گیا ہے، اس نسل میں اہم بھی ہے اور موسیقیت بھی ہے، میں بھی اقتباس چھوڑتا ہوں۔ مولانا نے اپنی تحریر میں عطفی مرکبات رادفات کا بھی بہت ہی خوبصورت استعمال کیا ہے، جس سے ان کے بیان میں حسن پیدا ہو گیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کفر و شک کے مضبوط کے لیے مفتوح و سرنگو ہو کر حق و صداقت کا پرچم اڑانے لگے۔ یہاں کفر و سرنگو اور حق و صداقت مرکبات عطفی یعنی کنجکٹو کمپاؤنڈ ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی تحریر میں تجویز صوتی کا بھی خوبصورت استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں قرآن مجید میں ترغیب و تحریف سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس جملے میں ترغیب و تحریف کا استعمال کیا گیا ہے، اس میں صوتی حسن اور موسیقیت ہے، ایک ہی آواز سے دونوں مرکب اجزاء کا آغاز و اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی بیشتر تحریروں میں عطفی مرکبات اور کبھی کبھی مختلف المعانی متضاد مرکبات کا بھی استعمال ملتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کے پاس الفاظ کا بے شمار ذخیرہ تھا اور لفظوں کے موضوع استعمال کا ہنر بھی۔ مولانا اکبر آبادی نے اپنے لہجے کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی مترادفات کا استعمال کیا ہے۔ زبان کے ساتھ ان کا تفاعل بہت ہی مربوط اور مضبوط ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو مولانا نے مختلف اسالیب کا استعمال کیا ہے۔ ان کی نصب تعمیری اظہار کی خوبصورت شکل ہے، ان کے تحقیقی علمی موضوعات میں بھی چاشنی دلنشین ہے، اظہار بہت اور لطافت ہے۔ ان کا ہر جملہ نفاذدہ ہے، کہیں بھی پڑا ہوا یا ناموار نہیں ملتا۔ مولانا نے ادائے مطلب پر خاص طور پر توجہ مرکوز کی ہے، مگر کہیں کہیں ان کی نصب نہ صحیح اصیل الفہم ضرور ہو گئی ہے، جہاں ان پر عربی فارسی پس منظر کا زیادہ اثر نظر آتا ہے، اور اس طرح کی تحریروں میں وہ علماء کے دوش بدوش نظر آتے ہیں۔ ان کی نسل اتنی زیادہ نہیں رہ جاتی کہ کسی کی سمجھ میں آستے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ان کی تمام اخلاقی اور روحانی برتریوں اور بزرگیوں کا دار و مدار صرف ایک کتاب مبین کے تعامل پر ہے، اور دوسری جگہ لکھتے ہیں اس کا مطلوب مطابقی اور مطلوب التزامی کیا ہے۔ یہاں تعامل، مطلوب مطابقی اور التزامی ایسے الفاظ ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ مولانا کی تحریر میں کہیں کہیں ادبیت سے زیادہ علمیت حاوی ہو گئی ہے، اور یہاں ان کا طرز تحریر بالکل بدل جاتا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ مخاطب کے اعتبار سے ان کا طرز تخاطب تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ قاری طیب پر لکھتے ہوئے جو غور افشانی کرتے ہیں، بادرغا دودمان قاسمی کا لال شب چراغ گل ہو گیا، چمن زار دارالعلوم دیوبند کا گل سرسب مر کی باد سرسب سے نظر گراں ہو گیا، بزم علم و وقار کی شمع فروزہ بجھ گئی، حسن بیان و خطابت کے ایوان میں زلزلہ آ گیا، مسند واج و مصطبہ ارشاد و ہدایت بے رونق ہو گئے۔ مولانا سعید اکبر آبادی کا ایک طرز تحریر تو یہ ہے، دوسری طرف جب سفرنامہ لکھتے تو ان کی تحریر میں حد درجہ شگفتگی اور روانی نظر آتی ہے۔ بیان غرب کے مشاہدات و تاثرات پر عنوان سے جو انہوں نے سفرنامہ لکھا ہے، اس کی زبان بالکل الگ ہے۔ اس میں انہوں نے صنفی لوازمے کا خاص طور پر خیال رکھا ہے، اور اپنے مخاطب کا بھی، جو سفرنامہ صرف خواص کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے بھی ہے۔ اس بات میں ان کا رویہ میر تقیید سے مختلف تھا، جنہوں نے کہا تھا شعر میرے ہیں وہ خواص پسند پر گفتگو مجھے عوام سے ہے۔ مولانا نے اپنی تحریر میں عوام و خواص دونوں کا خیال رکھا ہے۔ ذرا سفرنامے کا اقتباس دیکھیے، یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کسی عظیم مفکر اور دانشور عالم دین نے لکھا ہوگا۔ اس میں ان کے ذہن اور زبان دونوں کی شگفتگی نظر آئے گی۔ جہاز میں دلجوئی اور تسکین خاطر کے بظاہر تمام اسباب موجود ہوتے ہیں، عمدہ فضا اور صاف ستھرا ماحول، لطیف کھانے، مفرح اور مسکین مشروبات، خاطر تواضع اور خدمت کے لیے درست کے اور حوصلے سے اگر آپ کے چہرے پر ذرا بھی تنقص اور اضمرار اور علاج کا آثار ملے تو ہمارا اتفاق ہوتا ہے آپ کے پیچھے بھی آپ کی طبیعت تو اچھی ہے۔ مولانا اکبر آبادی کا اسلوب کہیں کہیں سلیس سادہ، کہیں سلیس سنگین، کہیں شگفتگی تو کہیں کہیں ذرا سی ثقافت بھی ہے، شوقت الفاظ بھی ہے، توازن بے ساختگی اور سادگی بھی، مگر ان کی شخصیت کی طرح ان کی تحریر میں نہ رجحان نہ دوری کی نہ ہی پیچیدگی۔ ان کی ذہنی ساخت سے ان کی لسانی ساخت کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ جس طرح ان کے خیال میں تعبیر بھی ہے، اسی طرح